ایک لونگ آپ کو چاہیے ہوگی اس عمل کے لیے۔ یہ عمل آپ کو اتنی دولت دے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک لونگ والا عمل۔ آپ کی زندگی میں پیسوں کی اگر بارش نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی، نہ دولت ملے گی مہینوں میں، نہ گھنٹوں میں، نہ منٹوں میں، دولت ملے گی انشاءاللہ سیکنڈوں میں۔ دولت کو حاصل کرنے والا ایک دانہ لونگ کا آپ کو چاہیے ہوگا۔ ایک لونگ آپ کو کس طرح یہ عمل کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، آپ لوگ چاہے پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے انڈیا میں، چاہے بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو آپ لوگ پہلے تو کمپلیٹ دیکھ لینا۔ ایک ایک سیکنڈ آپ کو ایک ایک اہم بات آپ کو سمجھنی ہے کہ یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ یہ عمل میں نے اپنی زندگی میں جب بھی کیا، یقین مانے کچھ نئی بھی تو میں نے 7-8 مرتبہ اس عمل کو کیا ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، اللہ پاک نے جب بھی یہ عمل کیا، جس دن کیا، صبح کیا تو دوپہر تک اللہ پاک نے مالا مال کر دیا۔ اور تو اور اس عمل کو، یہ لونگ والا جو عمل ہے، اس عمل کو میں نے اپنے جس بھائی بہن کو بتایا، واٹس ایپ پر کئی ایسی میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کو جب میں نے یہ عمل بتایا، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ان کے گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ گیا، ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ آج تک وہ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں۔ ایسا عمل ہے یہ لونگ کا کہ آپ کی اگر قسمت فوراً نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ اگر بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اگر آپ لوگ پوری طرح قرضوں میں ڈوب چکے ہو، قرضدار آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرضدار آپ کو رات دن پریشان کر رہے ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، لونگ والا یہ عمل آپ کو اپنی زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی، پوری زندگی میں، پوری آپ کی لائف میں صرف ایک مرتبہ بھی اس طریقے سے اگر آپ لوگ یہ عمل کر لیتے ہو، عزیز بھائیوں بہنوں، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ آپ کو اس عمل کے لیے صرف ایک لونگ چاہیے ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نہ ہی دن کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی۔ کوشش کرنا اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر 1 منٹ کا یہ پورا عمل آپ کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے میں جو وقت لگے گا وہ وقت ہے 1 منٹ کا، اونلی 1 منٹ، بس 1 منٹ آپ کو نکالنا ہے اور ایک لونگ آپ کو چاہیے ہوگی۔ اپنے گھر میں سے آپ دیکھیے گا، ایک لونگ ہو جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں لونگ کی، یہ لونگ ہوتی ہے، ہر بندے کو پتہ ہوگا۔ ایک لونگ آپ کو چاہیے ہوگی۔ اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک لونگ رکھ کے جو میں پڑھنے کے لیے بتاؤں گا وہ پڑھ لینا۔ وظیفہ یقین مانو یہ عمل ابھی ختم نہیں ہوتا اور لوگوں کو دولت اور پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کئی ایسے میرے بہنوں اور بھائیوں کو، جب وہ ایسی ان کی حالت تھی کہ گھروں میں فاقے تھے، گھروں میں ان کے مفلسی تھی، لاچاری تھی، بالکل گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی دیواریں تھیں۔ جب انہوں نے صرف ایک مرتبہ یہ عمل کیا، صرف ایک مرتبہ، ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ پیسہ ان کے آگے پیچھے ساری چاروں طرف سے جو ہے وہ ان پر پیسوں کی بارش ہو گئی۔ آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہوں، آپ لوگ یہ عمل لازمی کر لینا۔ اپنی مشکل حالات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے، اپنے گھر میں برکتوں کے لیے، پورا عمل آخری سیکنڈ تک سمجھنا، تاکہ آپ کو عمل سمجھ میں آ سکے کہ یہ عمل کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ جانا، جس دن آپ کو یہ عمل کرنا ہو، 1 منٹ کا وقت نکال لینا۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ اس 1 منٹ آپ کو پوری توجہ اس عمل کے اوپر رکھنی ہے۔ 1 منٹ تک آپ کو کسی سے بالکل بات چیت نہیں کرنی، کسی کی طرف آپ کو توجہ نہیں کرنی،
چپ چاپ خاموشی سے آپ کو ایک لونگ اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھنی ہے، اور کرنا کیا ہے، آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک لونگ رکھ لیں اور مٹھی بند کر لیں، سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند کر لیں، ایک لونگ اس میں رکھ لیں، بس مٹھی ٹائٹ باندھیں، لوز باندھیں، جیسی آپ کو باندھنا ہو، بس مٹھی بند کر کے ایک لونگ اس کے اندر ہو، اور آپ لوگوں کو جو میں بتاؤں گا وہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا، کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک سب سے پہلے پڑھنا، ایک لونگ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھنا، مٹھی بند کرنا، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو کرنا کیا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اسی وقت سیکنڈ ٹائم دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پھر اسی وقت آپ لوگ تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے، دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ آپ کو دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی اور 6 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب یہی عمل آپ کو تیسری مرتبہ دہرانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھیے گا اور آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ کوثر دوبارہ سے پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے لونگ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھی، مٹھی بند کی، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کوئی سا بھی، 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، پھر 3 مرتبہ تیسری ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، اب آپ کو ایک وظیفہ فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، آج کے عمل میں پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا عمل میرے بتلانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن کرنے بیٹھو گے تو آدھی سے 1 منٹ کا یہ پورا عمل ہے، بالکل آپ کا وقت نہیں لگے گا، بالکل مختصر سا عمل ہے۔ تیسری مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد جو وظیفہ آپ کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اس کو جتنی کوانٹٹی میں بتاؤں گا اتنی ہی کوانٹٹی میں آپ کو پڑھنا ہے، کمی پیشی بالکل نہیں کرنی، جتنی بار کہوں گا کہ جتنی بار پڑھنا ہے تو اتنی ہی بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے پیارے بھائیوں میری بہنوں، یا غنیو، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا غنیو، پھر تیسری بار پڑھیں یا غنیو۔ آپ کو یہ وظیفہ یا غنیو کا 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لو تو ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کا پڑھنے کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر کرنا کیا ہے یہ سمجھیے گا، لونگ کے ساتھ کرنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھیے گا۔ آپ لوگ جب یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ لیں تو ایک اور وظیفہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ہے یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو۔ یہ وظیفہ آپ کو یا مغنیوں کا دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، پہلے آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھا، پھر یا مغنیوں کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یا مغنیوں کا وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ
21 ٹائم اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اس وظیفے کو آپ تمام بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اب کیا کرنا ہے، پہلے تو ایک مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ کے جو پڑھنے کا عمل ہے وہ کمپلیٹ کر لینا ہے۔ آخری میں بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہاں تک آپ کے پڑھنے کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں آپ کے لونگ ہے، آپ نے ہاتھ مٹھی کو باندھا ہوا ہے اور مٹھی کے اندر لونگ ہے، آپ کو وہ مٹھی اب فوراً کھول لینی ہے۔ جب آخر میں درود پاک پڑھیں تو اپنی مٹھی کھول لیں اور اس لونگ پر ایک مرتبہ دم کر لیں، پھونک مار لیں، اس طریقے سے پھونک ماریں ایک مرتبہ اور پھر مٹھی بند کر لیں۔ پھر دوبارہ سے مٹھی کھولیں اور ایک مرتبہ اس لونگ پر پھونک ماریں، 2 مرتبہ یہ عمل کریں۔ پھر تیسری بار بھی یہ عمل فوراً کریں، مٹھی کھولیں اور اس لونگ پر پھونک مار دیں ایک مرتبہ، پھر مٹھی بند کر لیں آپ لوگ۔ اور آپ کو اب کرنا کیا ہے، اب آپ کو یہی مٹھی اپنے جیب میں ڈال لینی ہے، یہی مٹھی اپنے جیب میں ڈال لیں، اپنے ہاتھ کو مٹھی سمیت، اور اپنے جیب کے اندر جو ہے وہ اپنا ہاتھ کھول دیں تو وہ لونگ آپ کی جیب میں چلی جائے گی۔ میری بہنیں بھی اس طرح کر سکتی ہیں، اپنے پرس میں، بڑا کوئی پرس ہو اس میں جہاں پر پیسے ہوں، جہاں پر برکتیں ہوں، وہاں پر یا الماری پر ایسی جگہ پر مٹھی لے جائیں اور وہاں پر لونگ جا کر کھول دیں، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں، رزق رکھتے ہوں، وہاں پر آپ لوگ، یا پورے گھر میں آپ لوگ کسی بھی جگہ پر، ایسی جگہ پر جہاں سمجھتے ہوں وہیں پہ جا کر آپ کو، جہاں پر آپ کو یہ لونگ رکھنی ہو وہیں پہ جا کر آپ لوگ مٹھی کھول لیں اور لونگ رکھ دیں۔ بس لونگ رکھ دیں سائیڈ میں ایسی جگہ پر۔ اگر جیب میں رکھتے ہیں پھر تو کوئی ٹینشن نہیں، اگر پرس میں رکھتے ہیں تو آپ وہیں پہ رکھ دیں، اور اگر الماری میں رکھتے ہیں تو مٹھی وہیں پر کھول لیں اور سائیڈ میں ایسی جگہ کر دیں کہ وہاں سے گر نہ جائے۔ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں پھر فوراً اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو چاہیں تو ایک مرتبہ کریں، چاہیں تو اگر آپ کو ایک ایسا بھی ہو کہ آپ کو مختلف جگہوں پہ لونگ رکھنی ہو، اگر دکان پہ رکھنی ہو، گھر میں بہت سی 3-4 جگہوں پہ رکھنی ہو، تو یہ عمل آپ لوگ کافی دنوں تک، مطلب ایک دن آپ نے عمل کیا تو اپنی الماری میں لونگ رکھ دی، یہ پورا عمل کر کے مٹھی کھول لی اور وہاں پر رکھ دی لونگ، اور اسی طرح گھر میں 4-5 جگہوں پر آپ کو اگر لونگ رکھنی ہو تو الگ الگ دن آپ لوگ عمل کر کے مختلف جگہوں پہ لونگ رکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو لازمی کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔